آپ نے ماشاءاللہ اتنا لمبا تعلیم کا دورانیہ سمیٹا ہے اور قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، تاریخ، جغرافیہ اور گریجویشن تک آپ نے پڑھ لیا، اور اس کے علاوہ جامعہ فتحیہ میں آپ نے گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا۔ ابھی کون سا علم ایسا رہ گیا جو یہاں حاصل کرنے آئے؟ جو امید اور جو تمنا آپ لے کر آئے تھے کہ یہاں پر ایسا ماحول ہونا چاہیے، تو یہاں پر آج پورے پاکستان سے پبلشرز آئے ہیں، مکتبے آئے ہیں، انہوں نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں، آپ نے سب کا وزٹ کیا ہے، تو جو سوچ آپ لے کر آئے تھے وہ کتابیں یہاں پر موجود ہیں؟ بالکل، یہاں پہ کتاب موجود ہے۔ ابھی ہم دیکھ کے آئے تھے، کتاب تھی ہوائی روز۔ اضافی تھوڑا سا ٹائم بھی آپ جب خارجی کتب کو، تاریخ کو پڑھنا شروع کریں گے نا، تو آپ تاریخ جیسے پڑھیں گے تو آپ کو شوق پیدا ہوگا کہ بھائی اس مصنف کی میں ایک سخت سوال پوچھ لیں آپ سے؟ بالکل۔ آپ یہ تو نہیں کہیں کہ میری تعلیم کم ہے، سوال سخت ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن سوال بہت بڑا ہے۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بک فیئر 2026 ایکسو سینٹر لاہور میں جامعہ فتحیہ اسرا لاہور سے طلباء تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان سے ہم ملاقات کر کے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا کچھ آپ نے پڑھ لیا، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی کتابیں اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، اور ابھی اور کون سی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں جو ایکسو سینٹر میں آ گئے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ماشاءاللہ اتنا لمبا تعلیم کا دورانیہ سمیٹا ہے اور قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، تاریخ، جغرافیہ اور گریجویشن تک آپ نے پڑھ لیا، اور اس کے علاوہ جامعہ فتحیہ میں آپ نے گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا۔ ابھی کون سا علم ایسا رہ گیا جو یہاں حاصل کرنے آئے ہیں آپ؟ جی، آپ کا تو سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے فرمایا کہ 8 سال میں ہم نے ماشاءاللہ جتنے بھی علوم تھے، علوم شریعہ، حدیث، فقہ، علوم منطق، علوم صرف، نحو، اسی طرح تفسیر اور اصول تفسیر سب پڑھ لی، کتابیں پڑھ لیں، ان کو سیکھ لیا، ان پر تکرار کر لیا، ان کا مطالعہ کر لیا۔ لیکن جو آج کل اور اس طرح تاریخ کا مطالعہ ہے اور تاریخی کتابیں ہیں، یہ جو صحافت پہ بولنے کی کتابیں ہیں، یہ جو تخلیق کار لکھاری بننے والی جو کتابیں ہیں، اور جو خارجی مطالعے والی کتابیں ہیں، وہ ان کی میرے اندر کمی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اب ان کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اب نصابی کتب سے ہٹ کے اب میرے پاس جو ٹائم ہے، میں ان کو جو ہے نا خارجی مطالعے میں لاؤں، اور جو جغرافی طور پہ اور اسی طرح صحافتی طور پہ جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کروں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں، جو امید اور جو تمنا آپ لے کر آئے تھے کہ یہاں پر ایسا ماحول ہونا چاہیے، تو یہاں پر آج پورے پاکستان سے پبلشرز آئے ہیں، مکتبے آئے ہیں، انہوں نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں، آپ نے سب کا وزٹ کیا ہے، تو جو سوچ آپ لے کر آئے تھے وہ کتابیں یہاں پر موجود ہیں؟ بالکل، یہاں پہ کتاب موجود ہے۔ ابھی ہم دیکھ کے آئے تھے، کتاب تھی ہوائی روزی۔ زمینی روزی تو ہمیں پتہ ہے، ابھی زمین پہ مزدوری کریں گے، کمائیں گے، جاب کریں گے تو روزی ہے۔ ہوائی روزی کیا چیز ہے؟ ابھی اس کا ٹائٹل ہے۔ اب اس کتاب کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ پائلٹ کی زندگی کیا ہے، پائلٹ کی لائف کیا ہوتی ہے، پائلٹ بنتا کیسے ہے اور کیسے پروسیجر ہوتا ہے سارا۔ اس طرح اور بھی بہت سی کتابیں تھیں یہاں پہ، جو ہے نا ٹوٹی کوٹھی، اس طرح لکھوی کوٹھی، اس طرح اور بھی بہت سی کتب دیکھی ہیں ہم نے، جو مثلاً ہمارے نصابی کتب سے بھی ان کا تعلق ہے۔ ابھی جو ہم زیادہ تر دیکھی ہیں وہ خارجی مطالعے سے تھیں، اور بہت سی لٹریچر۔ ابھی اصل بات یہ ہے نا کہ ہم نے کتابیں جب دیکھی ہیں جا کے، تو دونوں طرفہ کتابیں ہیں۔ ایک کتاب جو ہے وہ نصاب سے متعلق ہے، اور ایک خارجی مطالعے کی کتاب ہے، اور پھر اس میں جو طبقات ہیں، ایک تو اہل حق کا طبقہ ہے، اس کی بہت سی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں، اور پھر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل باطل کا جو طبقہ ہے، اس کی بہت سی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اب ان کو پڑھ کے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ان دونوں میں جو ہے نا فرق کیا ہے، اصل کیا ہے، حق پہ کون ہے، حق پہ کیا ہے، سیدھے راستے پہ کون ہے، بالکل، اور الٹے راستے پہ کون ہے۔ یہ اسٹال بالکل دونوں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہم کہہ دیں کہ بھئی ہم حق پہ ہیں، اور صرف ہم ادھر جائیں گے ہی نہیں، ان کا مطالعہ بھی نہیں کریں گے، ان کی کتاب بھی کوئی نہیں دیکھیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ان کا عقائد کیا ہے، ہمیں اوریجنل کا کیسے پتہ چلے گا، ریئلٹی کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک طالب علم جو ہے، جو بالکل بگنر سے شروع کرتا ہے، شروع سے سٹارٹ کرتا ہے، اگر وہ اسی وقت سے اپنا مطالعہ جاری شروع کر دے اور اپنی روٹین بنا لے کہ روز میں نے 10 صفحے پڑھنے ہیں، میں نے 20 پڑھنے ہیں، جیسے ابھی ایک ہم نے مصنف سے ملاقات کی، وہ مصنف کہہ رہے تھے کہ بچپن سے میری عادت ہے کہ میں 200 صفحے روزانہ پڑھتا ہوں، اور میری عمر 50 سال ہو گئی ہے۔ آپ کا کیا مشورہ ہے طالب علموں کے لیے، یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ کم از کم آپ شروع سے ہی مطالعے کی عادت ڈالیں؟ بالکل جی، میں تو اپنے دل سے بات کروں گا، کیونکہ میں دل سے بات کریں اور دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کریں۔ دل پر ہاتھ رکھ کے کروں گا اور مشاہدے سے کروں گا، کیونکہ اب میں جس لیول پہ ہوں، اگر وہ بات کروں گا تو میرے ہم عمر اور مجھ سے کم عمر اور
جس طبقے کے ساتھی ہیں وہ میری بات کو جو ہے نا مانیں گے بھی صحیح، پورا اثر لیں گے، کیونکہ میں اس دور سے ابھی تازہ گزر کے آیا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم درس نظامی میں یا اس طرح مدارس میں ہم جو اضافی وقت ہوتا ہے، ایک تو مدرسے میں تفتی ہوتی ہے موبائلوں کی، لیکن ہم چھپ کر جس طرح بھی کریں ہم اس کو موبائلوں میں خرچ کرتے ہیں اضافی وقت کو، یا پھر کھیل کود میں نا۔ تو میری تو یہی گزارش ہے کہ بھائی خارجی مطالعے کی طرف اپنی توجہ دیں۔ نصابی کتب تو ہم پڑھتے ہیں، تکرار کا بھی ٹائم ملتا ہے، مطالعے کا بھی ٹائم ملتا ہے، وہ آج ہر بچے کو پتہ ہے جو بھی میری بات سن رہا ہوگا کہ ہم کتنا مطالعہ کرتے ہیں، کتنا تکرار کرتے ہیں نصابی کتب کا۔ تو خارجی کتب کی طرف دل لگائیں گے نا تو پھر آٹومیٹکلی آپ کا نصابی کتب میں بھی دل لگے گا۔ جب آپ اضافی تھوڑا سا ٹائم بھی آپ جب خارجی کتب کو، تاریخ کو پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ تاریخ جیسے پڑھیں گے تو آپ کو شوق پیدا ہوگا کہ بھائی اس مصنف کی میں نصابی کتب بھی پڑھوں۔ جب اس کا تذکرہ آئے گا ادھر تو آپ اس کی کتاب ادھر بھی، تو آپ کے اندر جو ہے نا دلچسپی پیدا ہوگی۔ تو میری تو یہی رائے ہے کہ ایک سخت سوال پوچھ لیں آپ سے؟ بالکل۔ آپ یہ تو نہیں کہیں کہ میری تعلیم کب میں سوال سخت ہو گیا؟ نہیں بالکل نہیں، لیکن سوال بہت بڑا ہے۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جتنے تعلیمی بورڈ ہیں ہاں جی، ان کے نام بھی ہم لے سکتے ہیں، اے بی سی ڈی جتنے بھی ہیں، الف ب ت سے، بالکل، وہ ان کا ایک نصاب ہے۔ جی جی، اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی یہ نصاب ہے، ہاں جی، اس کا امتحان ہوگا، ہاں لیکن یہ کتابیں پڑھائی جائیں گی، بالکل۔ لیکن یہ 3 کتابیں ایسی ہیں ہر درجے میں، 3 کتابیں یہ پڑھائی نہیں جائیں گی، طالب علم خود مطالعہ کرے، خود مطالعہ کریں، پہلے درجے والے بھی کریں، ہاں جی، دوسرے درجے والے بھی کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 10 سال ہاں بعد جی، بچہ تیار ہوگا تو وہ جی، 30-50 کتابیں پڑھ چکا ہوگا، ایسے ہی ایسے ہی، اور آپ نے اس کو کتابیں پڑھنے کی عادت ڈال دی۔ 50 آپ پڑھائیں گے، ہاں جی، 50 وہ خود پڑھے گا۔ بہت پڑے گا، بالکل ایسے ہی ہے جی۔ اگر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جو جتنے نصاب تعلیم ہے آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہو جائے گی جواب دینے نہیں، میں؟ بالکل مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ میں اس دور سے گزرا ہوں، میں اس سے کمی محسوس کرتا ہوں۔ اب دیکھیں ہم جس یوتھ کے ہیں نا، اب جو دور چل رہا ہے فتنوں کا دور، ہماری جو عادت بن چکی ہے، ہم پر جب تک پابندی عائد نہیں کی جاتی نا تو ہم اس کسی دائرے میں نہیں آتے۔ 3 کتابیں زیادہ نہیں ہیں، زیادہ نہیں ہے، جب وہ ہر نصاب، ہاں سال جی بالکل، غیر نصابی ہاں جی، 3 کتابیں نصاب وہ میں پڑھائی نہیں جائیں گی، پڑھائی نہیں جائیں گی، نصاب امتحان کا ہوگا۔ نصاب میں جب شامل کر دی جائیں گی نا، بالکل، پھر ہر بچہ پڑھے گا، جس کو نہیں بھی شوق نا وہ دوسرے کو دیکھ کے پڑھے گا۔ اب دیکھیں ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ہم پورا سال اگر وقت ضائع بھی کریں نا تو جب امتحانوں کا دن آتے ہیں، مہینہ 1.5 مہینہ ساری کتابوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ایسے محنت کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ یعنی کیا، پھر اس 1.5-2 مہینے میں سارے بچے اس طرح محنت کر رہے ہوتے ہیں، پورے کورس کو ریویو کر لیتے ہیں، پورے کورس کو، پورے سال کے کورس کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی دیتے ہیں اور طالب علم کی محنت بھی ہے، وہ جو ولولہ بھی ہے، وقت ہوتا ہے وہ بھی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب ہی سارا وقت یہ ہے کہ ہمیں قیمتی بھی اب بنے ہیں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سر پہ آتی ہے نا، اب آگے امتحان ہے، امتحان تو دینا ہے، تو پھر اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں ساری کتابوں کو بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی شرح بھی پڑھ رہا ہے۔ تو دیکھیں نا وہ جب غیر نصابی کتب جب نصاب میں شامل ہوں گی نا مطالعہ کے لیے تو پھر زبردستی پڑھیں گے۔ جب تک ہم پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا نا تو یہ یوتھ ایسی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کی یہی بات ہے کہ اب ایسا دور ہے کہ جب تک ہمیں کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے نا تو ہم اس دائرے میں نہیں آتے، ہم اس قانون میں نہیں آ رہے۔ لے جی، آج کے جو کتب میلہ ہے اس میں مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی ہیں، اور ایک رائے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ نصابی کتب میں کچھ ایسی کتابیں شامل کر دی جائیں جو اساتذہ نہ پڑھائیں بلکہ طلبہ خود ان کا مطالعہ کریں، اور سوالیہ پرچے میں اس کا سوال بھی آئے۔ تو اس طرح اگر شروع سال سے ہی یہ کام شروع کر دیا جائے تو 8 سال بعد، 10 سال بعد جب وہ طالب علم اپنی گریجویشن مکمل کرے گا، اپنی تعلیم مکمل کرے گا، فارغ التحصیل ہوگا، تو وہ کتابوں کا ایک بہت بڑا مطالعہ بھی کر چکا ہوگا، اور اس کے گھر کے اندر ایک ذاتی اس کی لائبریری بھی ہوگی۔ اس طرح کتابیں زندہ رہیں گی، معاشرہ زندہ رہے گا، کردار زندہ رہے گا، پاکستان زندہ باد، نظام تعلیم زندہ باد۔